بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو بکریاں جو بچے دے رہی تھی نا، وہ یہ دیکھیں پٹھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ بالکل ینگ پٹ، اور یہ چیک کریں وہ بکرا پیچھے لگ بھی رہا ہے کہ تو یہ جو ہے نا، جنہوں نے ڈلیوریاں دی ہیں، اب وہ ساری بکریاں سپیڈ سے کراس ہو رہی ہیں ہماری۔ کسی کو 1.5 مہینہ ہو گیا، کسی کو 2 ہو گیا، کوئی فرسٹ ٹائمر ہے، کوئی سیکنڈ ٹائمر۔ زیادہ تر میں نے بکریاں جو تھی پرانی وہ سیل کر دی ہیں، اور باقی میں سیل کرتا جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سارا ینگ بلڈ جو ہے وہ یہ اس طرح کا نا آ رہا ہے، یہ وائٹ والی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے فارم کے اوپر ہی پیدا ہوئی تھی، اور یہ بھی فارم کی ہیں، اور یہ ہے جی میرا بریڈر۔ اچھا، تو اس میں نا میرے ایک دوست ہیں، سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اوپر سے ہی، چنیوٹ کے، میں نام ان کا بھول گیا۔ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کیا، اور ویسے بھی کمنٹس سیکشن میں انہوں نے کمنٹس وغیرہ بھی کیے تھے۔ تو انہوں نے بولا کہ طارق بھائی، بڑی بکری جو ہے نا، اس سے بھی پروڈکشن کو نا کوئی مسئلہ، کوئی تنقید نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اور وہ رائے انہوں نے اپنی شیئر کی۔ تو بالکل سر، آپ کی رائے سر آنکھوں پہ، تو میں نے کہا میں یہاں سارے دوست سن بھی لیں آپ کی بات۔ تو انہوں نے بولا چنیوٹ سے، چنیوٹ ہے کوئی شہر نا، وہاں سے ہیں وہ، چنیوٹ کے چنیوٹ ایسا کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی بکریاں میرے پاس بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں ان کے پاس۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں نا ہمارے اس علاقے میں، حاصل پور میں، بکریاں گروتھ بہت کرتی ہیں۔ یہ بات تو ان کی صحیح ہے، صحیح جج کی ہے انہوں نے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کپاس وغیرہ ہوتی ہے، اور کپاس جو ہے نا وہ کھاتے ہیں ٹنڈے شنڈے یہ وہ، لیکن ایک مسئلے ہیں ابھی کچھ سالوں سے، یہ سپرے بہت ہوتی ہے کپاس کو، 20+ سپرے ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ 30 سپرے جو ہیں وہ 25-30 تک سپرے پر ایکڑ کو نا یہ 2 مہینوں میں کر دیتے ہیں لاسٹ میں۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ اتنی کڑوی ہو جاتی ہے کہ بکریاں یا کوئی بھی جانور اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے ان کو بتائی تھی۔ دوسری بات ان کی مین یہ تھی کہ بوڑھی بکری جو ہے اس کی خوراک اچھی ہو، یہ سب کچھ ہو، تو وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ ان کے پاس پتہ نہیں اب کتنی بکریاں ہیں، میں بھی سروائیو کرتی ہوں، لیکن میرا ایکسپیرینس جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، میرا ایکسپیرینس نہیں رہا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہوئی ہے میرے ساتھ، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری یہ بات تھی کہ یہ مجھے نا تقریباً تیسرا چوتھا سال ہے بکریوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ تو پہلے نا جو خاص کر اس سال سے یہ 6 مہینے لاسٹ، یا 7 مہینے آپ کہہ لیں، یہ لاسٹ والے جو 6-7 مہینے ہیں، اس میں آ کے ہم نے چیزوں کو پراپرلی جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، ان کے خرچے، ان کی میڈیسن، ان کی ساری چیزیں ہیں نا ہم نے الگ کر دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فارم بچڑوں کا ہمارا وہ چل رہا تھا ساتھ میں، تو ونڈا ہر چیز وافر جیسے آتی تھی ہم ان کو دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا بکریاں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ سسٹم ایک ایسے چل رہا تھا۔ ابھی بھی کھانے پینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے ان کو، یہ کھا پی ویسے رہی ہیں، لیکن پہلے ڈاکومنٹڈ نہیں تھی کوئی بھی چیز۔ جیسے ہم گھر میں نہیں 2-4 جانور بندے نے رکھے ہوتے، تو وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے۔ جاؤ جی انہوں آٹے کا پیڑا دے دو، روٹی ودی پئی ہے، روٹی دے دو، تو اے چیز کر لو، تو وہ چیز کر لو، تو یہ چیزیں لکھی نہیں جاتی۔ اب روٹی ایک جاؤ تو 20 روپے کی ہے، وہ خرچہ آپ نے کیا 20 روپے کا، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ایسی صورت میں آپ ٹائم بھی نوٹ نہیں کرتے کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے ہماری بکری کو نا، بچہ دیا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے کا بریک لے رہی ہے، یا 6 کا لے رہی ہے، 1 مہینے کا بریک لے رہی ہے،
بکریاں کر کیا رہی ہیں نا، یہ چیزیں ہوتی نہیں. ابھی ہم نے اس کو سب کو لکھنا شروع کر دیا کہ فلاں بکری نے فلاں ڈیٹ کو بچہ دیا تھا اور دوسری دفعہ یہ اتنی دیر کے بعد یہ کراس ہوئی ہے یا اس کا یہ سین ہے. ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بوڑھی بکریوں نے ہمیں رزلٹ بہت ہی برا دیا ہے ہر لحاظ سے. حالانکہ خوراک بھی اچھی ہماری، ایسی بات نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں تھا. اس میں تو کئی بکریاں ہماری 6 مہینے کا بریک کر رہی ہیں، کوئی 8 مہینے کا، ایک نے 10 مہینے کا بھی کیا. اور پھر ان کے جو پیدا ہونے والے بچے تھے وہ کمزور بھی بڑے تھے. اور اکثر بچوں کی میری اس وقت جو موٹیلٹی ہوئی ہے وہ زیادہ تر بوڑھی بکریوں کی ہوئی ہے. یہ بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جن کی میں بات کرتا ہوں کہ 100% رزلٹ آیا ہمارا، یہ سارے وہ بچے ہیں جو بالکل ینگ بکریوں کے پٹھوں نے بچے دیے تھے. یہ بھی وہ ہیں، اور وہاں سے وہ دوسرے پنجرے میں بھی جو بکرے ہمیں بچے ہیں نا، وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک میرے اس دوست نے میرے سے یہ بھی بات کی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نا بکریوں کے کام میں اتنے پروفٹ میں نہیں ہیں. تو ان 6 مہینے کی کیلکولیشن کے بعد تو میں پہنچا ہوں کہ میں پروفٹ میں ہوں. یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے نا، ہماری اب اچھی نظر رہتی ہے ان کے اوپر. یہ بکریاں چینج کرنا یا خریداری میں مار کھانا، یہ نا ایکسپیرینس ہے، اس کو کاروبار کا نقصان نہیں آپ کہہ سکتے. جب آپ کے پاس پراپر کوئی صحیح گائیڈر نہ ہو یا گائیڈ نہ کرنے والا ہو، یا آپ سیکھ رہے ہوں نا، تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو فارم کا نفع نقصان ہوتا ہے ایک دفعہ جب چالو ہو جائے نا چیز، میرے خیال میں، تو پھر اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو نفع اس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ چھترا ہے ہمارا جی، اور اس کا ایک سینگ ٹوٹ گیا ہے نا. اس نے یہ تھا بڑا شرارتی، لیکن اب کافی بہتر ہو گیا. یہ دیکھیں جی، یہ پچھلے 6 منتھ کا ہمارا پروفٹ ہے. اس میں 3 بکریاں ٹیڈی میں نے باہر سے خریدی ہیں، اور 2 لاہور کی ہیں، یہ 5. باقی ساری یہاں پیدا ہوئی ہیں، ایک بھی جانور باہر کا نہیں آیا، ساری ہمارے فارم کی. یہ ٹوٹل یہاں پہ 19 میرا خیال بچے ہیں، میں اگر بول نہ رہا ہوں. 19 میں سے آپ 5 نکال دیں تو پیچھے 14 بچے بچتے ہیں. یہ 14 بچے ہمارے یہیں کی پروڈکشن. اچھا، یہ 14 یہ ہیں، ان کے ساتھی نا جو زیادہ ہائٹ میں بڑے ہو گئے تھے، ان میں سے 3-4 ادھر ابھی ہیں، 4 سے بھی زیادہ ہیں. وہ ان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، وہ وہاں پہ ہیں. ان کے قد شد بھی بڑے ہیں، وہ زیادہ بڑے تھے تو میں نے ان کو وہیں رہنے دیے. بکرے بھی ہیں، پٹھے بھی ہیں. یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ. یہ ساری ہماری ہوم پروڈکشن ہے. یہ چینیں، یہ والی ایک میں نے خریدی تھی باہر سے، اور ایک یہ بلیک والی بیٹھی، ایک یہ والی وائٹ، یہ گبن ہے، یہ سونے کے لیے تیار ہے. اور 2 لاہور کی ہیں وسیم صاحب کی. باقی یہ کئیوں کو تو ٹیگ لگے ہوئے ہیں نا فیمیل کو، اور کئی ادھر بھی ہیں ابھی. تو اس وقت ہمارے پاس یہ بکریاں تھی بھی کم. ابھی یہ کھا پی کے نا دھوپ میں بیٹھ گئے سارے، تو انجوائے کر رہے ہیں دھوپ کو، تو کچھ یہ بھی کھا رہے ہیں. یہ چیک کریں، یہ ینگ پٹ ہے ابھی نا، فرسٹ ٹائمر. اس نے ابھی پتہ نہیں کراس ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ابھی. یہ دیکھیں نا، جو فرسٹ ٹائمر ہوتی ہے نا، یہ بڑی اچھی تیار ہو جاتی ہے بکری. یہ چیک کریں، اس کی خوراک بھی زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیڈی ہو یا کوئی بھی ہو. تو اس کے برعکس جو ہوتی ہیں بوڑھی بکریاں نا، وہ اتنا کھاتی نہیں ہیں. تو کچھ بھی دے دیں آپ، ہرا پٹھا دے دیں، جو کرنا ہے کر لیں. وہ بیچاری، ان کی خوراک کم ہوتی ہے، ان کے بچے بھی کم بچے، ان کا بریک بھی زیادہ تھا. باقی یہ پروفٹ آپ کے سامنے ہے. اس وقت میرے پاس جو مدر گاڈ تھی، یہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 22-23 مدر گاڈ تھی، یا شاید 24 تھی نا، جن کی یہ پروڈکشن آئی ہے ہمارے پاس. اس میں سے بھی موٹیلٹی تو ہوئی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، ہمارا کافی کنٹرول تھا. اور اس دفعہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی. وہ بڑا شاندار رزلٹ ہے ہمارا. لیکن اس دفعہ جو ہمارا لاس اگر میں دیکھوں، لاس تو میں پھر بھی نہیں کہتا، اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم نفع میں ہیں. اور اس میں جو اس دفعہ کا جو تھا نا، اس دفعہ مدر گاڈ کی تعداد بڑی ہے، لیکن اس میں وہ بڑی جو تھیں، وہ ان کا بریک زیادہ، پلائی کے خرچے زیادہ، پھر بچہ ایک ایک دیا سب نے.
اور ایک ایک بچہ دینے کے بعد ان کے وہ بچے اتنے ویک تھے، ان کے بچے بھی نہیں بچے، اور انہی بکریوں کے نہیں بچے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے ذاتی، ہو سکتا ہے میں نہ صحیح بات کر رہا ہوں اور آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ جیسے میرے وہ دوست نے مجھے بولا کہ یار میرے پاس تو بہت اچھا رزلٹ ہے، اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے نا، ہو سکتا ہے ان کو اچھا ملا ہو، بٹ میں ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے نفع زیادہ پٹ کے اندر ہی آیا دیکھنے میں۔ تو میں اپنا سارا کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویڈیو کی صورت میں۔ ان کی تو میری ساتھ بات ہوئی ہے اور کوئی ویڈیو انہوں نے میرے ساتھ اپنی بکریوں کی شیئر نہیں کی، وہ کیا کھلا رہے ہیں، کیا کیا سسٹم ہے ان کا نا، کوئی پراپر اگر کوئی وہ ویڈیو شیئر کریں تو پھر دیکھ کے چیزوں کی سمجھ آ بھی جاتی ہے۔ باقی جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا کچھ جوان لوگ اور کچھ بوڑھے، اب جوان کا اور بوڑھے کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، نئی گاڑی اور پرانی گاڑی کا مقابلہ ہو نہیں سکتا نا، وہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ آپ پرانی گاڑی لے لیں، 88 ماڈل 90 ماڈل کی کار لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، جیسا مرضی کاریگر ہو، جو مرضی کر لیں، چک 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 اس کی رہتی ہے۔ ہم نے ایک گاڑی لی تھی، ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے تول کے بیچی وہ، تو اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا کہ دوبارہ کبھی پرانی گاڑی نہیں لیں گے، اور اس کے بعد کبھی ہم نے نہیں لی پرانی گاڑی۔ یہ بس ہمیں خیال ہی ہوتا ہے کہ بندہ اس کو کر لے گا، مینٹین کر لے گا، اور ڈیلی ورکشاپ، یہ خراب وہ خراب، وہ ہٹ جا۔ تجھے بکریوں میں بھی میرا ایکسپیرینس ہوگا، جانوروں میں بھی ہٹ کہ یہ جو ہے نا، یہ نہیں، یہ ینگ ہی ہوتا ہے کام، اور ینگ کی پرفارمنس آپ کے سامنے، اس میں ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ بس آج کی ویڈیو تو بس یہی ہے، باقی آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ سارے دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی نسلوں میں، کاروبار میں رحمتیں برکتیں بے شمار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر سب کو امن اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔